اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو راستے دیے ہیں اس میں راستہ ایک یہ ہے مظلوم کی آواز پر لبیک کہنا. مظلوم کافر بھی ہے نا, اللہ اس کی مدد کرتا ہے, یہ بات ذہنوں میں رکھیں. ظالم مسلمان ہو اور مظلوم کافر ہو, اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی آہ سے بچنا. وہاں بھی یہ نہیں کہ مسلمان یا کافر, کوئی بھی مظلوم ہے, اس کے اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. یعنی اللہ پکڑ کرے گا ان مظلوموں کی وجہ سے جو ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. اور جو کہتے ہیں نا کہ اس میں غیر مسلم بھی شامل ہے, احسان ہے ان کا کہ وہ نکل کھڑے ہوئے زندگیاں داؤ پر لگا کر. جی اس قافلے کے اندر تو وہ نمازیں نہیں پڑھنے والے, وہ تو غیر اللہ کو ماننے والے, وہ نکل کھڑے ہیں. بھائی ہم کب فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہے, تمہیں تہجد پڑھ کر دکھائیں گے, لیکن نکلے ہیں. غیر مسلم بھی مسلمان کے لیے نکلے نا, اللہ نے اس کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی مثالیں موجود ہیں اسلام میں. پتہ نہیں تم پڑھنا نہیں چاہتے ہو یا پڑھے ہوئے نہیں ہو, یا تم نے شاید اسلام کا صحیح معنوں میں جو اللہ نے دین دیا اس کا پتہ نہیں, بس ظاہری فتوے لگانا یہ ہم نے اسلام بنا لیا. پڑھے نا جب مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے لگے, کوئی پناہ دینے والا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آقا پریشان ہو گئے, پیغام بھیجا فلاں کے پاس, نہیں مانا, دوسرے کے پاس نہیں مانا, کسی نے بھی حامی نہیں بھری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کی. ایک شخص آیا مطعم بن عدی, پڑھو نا صحیحین کے اندر حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اسے, وہ آیا اپنے بیٹوں کو لے کر, کہتا میں آپ کو پناہ دیتا ہوں, کوئی آپ پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا, آپ چلے میرے ساتھ مکہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. نبی کائنات کا سردار اس کافر کی پناہ میں, وہ مسلمان نہیں تھا, بس ظاہری طور پر جب فیصلہ کرنا تھا, جب ضرورت تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. جنگ ہوئی بدر کی بڑے عرصے کے بعد, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے, پھر جنگ ہوئی 2 ہجری میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا 70 قیدی تھے, بدر کے 70 قیدی کھڑے تھے. آقا فرماتے لو کانا مطعم بن عدی حیا, اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا, وہ شخص جس نے اللہ کے نبی کو مکہ میں ایک وقت میں پناہ دے کر مکہ میں داخل کروایا تھا, اگر وہ آج زندہ ہوتا اور ان قیدیوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا کہ دیکھیں میں نے آپ پر احسان کیا تھا, آج میں کہہ رہا ہوں ان کو چھوڑ دیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں اس کے احسان اور اس محبت کا جو اس نے مجھے اس وقت کی تھی, میں اس کے بدلے میں یہ 70 قیدی اس کے کہنے پر رہا کر دیتا. یہ احسان کا بدلہ ہوتا ہے. ہم لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ نہیں جی وہ کون ہے, وہ آنے والا مسلمان ہے کہ غیر مسلم. تم مسلمان ہو کر کتنے نکلے ہو, کتنے تم لوگوں کی پلاننگ ہے, کون سی تمہاری ان کے ساتھ محبت ہے, تم جانی طور پر, مالی طور پر, اپنے الفاظوں کے لحاظ سے, اپنے میڈیا کے لحاظ سے, بس حلال حرام جہنم اور جنت کے فتوے دلوا کر مسلمانوں کی زندگی ہم گزاری جا رہے ہیں. یہاں عمل, یہاں پر نکلنے والے, یہاں پر اپنے آپ کو پیش کرنے والے, وہ مسجد ہو یا میدان مقتل, جو خود کو ہر جگہ پر اللہ کے لیے پیش کرتا ہے وہ کامیاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو مسلمان بھی نکلے, یہ تو غیر مسلم کی بات ہے نا, جو مسلمان نکلے ہیں آپ ان کو عام سمجھتے ہیں. اللہ کے راستے میں جو نکلے اور شہید ہو جائے یا غازی بن جائے. ایک صحابی تھے, سیاہ فام تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, قال یا رسول اللہ انی رجل اسود, میں سیاہ فام ہوں, میرا رنگ جسم دیکھیں, لا مال علی, میرے پاس مال نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیح الوجہ, اور ساتھ فرمایا کہ میرے چہرے سے اس طرح کی خوشبوئیں جو بادشاہ اور یہ امیر لوگ لگاتے ہیں, میرے منہ سے اس طرح کی خوشبوئیں نہیں آتی, میں تو غلام ہوں, سادہ مزاج ہوں, مجھے بھی کچھ حاصل ہوگا, میں بھی کچھ پا سکتا ہوں, میرے لیے بھی کچھ ہے اللہ کے ہاں. اللہ اکبر. وہ شخص, وہ صحابی جنگ میں شہید ہو گئے, اس کی میت لائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کی میت کو اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقیناً تیرے رب نے, تیرے اللہ نے تیرے چہرے کو روشن کر دیا. تیری تمام جتنی تو سمجھتا تھا کہ دنیا میں تیرے پاس وہ چیزیں جن سے دنیا ساتھ نہیں بیٹھتی یا لوگ معیوب جس کو سمجھتے ہیں, تیرے رب نے تجھے خوشبوؤں سے پاک کر دیا, یعنی وہ جنت کی مہکیں اللہ نے تجھے عطا کر دی ہیں. تیرے پاس کہتا تھا مال نہیں ہے میرے پاس, وہ صحابی کہتا یعنی میرے پاس کون سے خزانے ہیں جو لوگ میری عزت کریں, اور میں اللہ نے تجھے جنت کے خزانوں سے مالا مال کر دیا. اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا, نکلنے والا, اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کر دینے والا, اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. ایک صحابی تھے نا, سبزی بیچا کرتے تھے, اللہ کہنے سے فرماتے تھے کہ میرا دوست ہے, حاضر صدیق من القریہ, صحابی ہے, دیہاتی صحابی, دوست ہے دیہات کا ہمارا. جب وہ شہر آتا اللہ کے نبی شہر سے اسے تحفے دیتے. وہ منڈی میں کھڑا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیچھے سے جا کر گلے لگا لیا اور ہاتھ رکھ لیا آنکھوں سے کہ پہچان لیں میں کون ہوں, جس طرح دوست مزاح کرتے ہیں.
اب اللہ کے نبی کا تو چلنا اور آنا ہی بتا دیتا کہ نبی ہے. تو صحابی کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے اپنی کمر اللہ کے نبی کی اس سینہ یعنی جو جسم کا حصہ اس سے لگا دی اپنی کمر کو, کہ کیوں؟ جس جسم نے نبی کو چھو لیا وہ جہنم سے بچ گیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, کوئی ہے جو اس کو خریدے؟ کوئی ہے جو میرے اس دوست کی قیمت لگائے؟ منڈی میں غلام بکا کرتے تھے, وہ منڈی میں سبزی بیچ رہا تھا, پر میں بھی اس غلام کو خریدنا چاہے گا. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قیمت کس نے لگانی؟ میں غلام ہوں, میری ویلیو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرے مقام کو, تیری قیمت کو محمد جانتا ہے, یہ محمد کا رب جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سمجھ رہا تیری قیمت اور ویلیو کیا دنیا میں. جو لوگ اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں تو سرزمین انبیاء کے مسافر, وہ اصل میں اللہ کے گھر کے مسافر ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے انشاءاللہ لشکر کے ساتھیوں والے ہیں, جن میں اتنا جذبہ ہے کہ وہ دجالی جو اس کے ساتھی ہیں دجال کے, ان کی سرحد اور ان کی حکومتوں کی طرف, ان غاصب لوگوں کی طرف جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں, وہاں پر نہتے ہو کر بھی نکلنے کی جرت رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہی لشکر ان کی صفوں کو چیر کر دجال کا انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر سر قلم کریں گے. یہ اللہ ایسے نہیں بنا دیتا, لکھ دیتا, تاریخ لکھی جاتی ہے. الفاظوں کو بھی رب تول دیتا ہے. نکلنا نہ نکلنا بات کی بات ہے, جو نکل گئے ان کی فتح بات کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ کشمیر کی فتح کہاں گئی, فلاں کی کہاں گئی. تم پر اللہ نے فتح کی شرط لگائی ہے کہ نکلنے والوں تم فتح لے کر آؤ. نہیں, نکلنا تمہارا کام ہے, فتح دینا نہ دینا اس رب کو پتہ ہے. میں نے کب موسیٰ کو پیدا کرنا ہے, کب فرعون کے محل میں لا کر اس کو جوان کرنا ہے, کب اس کی دعوت کو پھیلانا ہے, کتنے سالوں کے بعد صدی کے اینڈ پہ جا کر کب فرعون کو پھر موسیٰ سے ہی نہیں خود مارنا ہے پانی میں, لیکن کس لاہ عمل کو, کب تک فرعون کو کفر کو زندگی دینی, یہ اللہ کو پتہ ہے. لیکن موسیٰ کے ساتھ کون ہے, موسیٰ نے کیا کیا ہے, وہ اس کا امتحان ہے. مسلمانوں کا اپنا امتحان ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ جگہ اللہ اکبر, اللہ زی بارک نہ حولہ, اللہ ہم سب کو اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنا حق ادا کرنا چاہیے. جنہوں نے کیا ہے اللہ ان کا حامی و ناصر ہو. اور میرا اللہ تو غافل نہیں ہے نا, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ کہتے ہیں تمہارا رب ہرگز غافل نہیں ہے ان سے جو ظلم کر رہے ہیں. اللہ کو سب علم ہے, اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اپنا اپنا حق ادا کر رہے ہیں. خاموش رہنا ظلم ہے, ظلم کے خلاف نہ بولنا ظلم ہے. بے ہوش رہ کر, بے حس رہ کر, ظالم بن کر بے بسی کی زندگی گزارنا بھی ظلم ہے. تیار رہیں جب حکم ملے, جب موقع ملے. اپنی زبان سے جہاد باللسان بھی کرنا چاہیے. علم ہے جہاد بالعلم کریں, تلوار کی طاقت ہے تو جہاد بالسیف کریں. ہم لوگ صرف ایک ہی چیز پر ڈٹ جاتے ہیں, جی وہ جی ایسا کر دے, فلاں ایسا کر دے. جنگیں اور ملک اور ریاستیں اور اسلام اور جو حکمتیں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں تو اللہ صرف یہی کہتا ہے جی بس جائیں اور مار دیں. حکمت ہوتی ہے, دعوت میں بھی حکمت ہے, میدانوں کے اندر اسلام کو نافذ کرنا بھی حکمت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا حکمت دکھائی تھی, واضح کہہ دیتے کہ تو نمرود جہنمی ہے. وہاں پر دلائل دیے ابراہیم علیہ السلام نے. جہاں موقع دلائل کا ہو, جہاں موقع نکلنے کا ہو, جہاں جس مرضی اللہ تعالیٰ حیثیت میں, اللہ تعالیٰ جس مرضی راستوں سے تمہیں لا کر اسلام کو تقویت دے, اللہ کی مرضی ہے. تو میرے بھائی انشاءاللہ ہم اسلام کی تقویت کے لیے صلاح الدین ایوبی نہ بھی بن سکے, لیکن اس کی دعا مانگ کر, اس کی امید میں رہنے والے, اور جتنی کوشش ہے, اللہ نے کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالا, لیکن جو اپنی جانوں پر بوجھ ڈال کر اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں, اور جس طرح گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے ساتھ ہی گئے ہیں, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر.